الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ منہ دکھائی کی رسم کیسی ہے، اور ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو ڈالیں گے تو پہلی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے موبائل پہ ہوگی اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو، اور ہمارا حوصلہ بھی اس سے بلند ہوتا ہے اگر ہمیں سبسکرائبر ملتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے اور دوسروں تک دین کی بات پہنچانا بھی چاہیے، صحیح دین کی بات پہنچ جائے، یہی اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ منہ دکھائی کی رسم کیسی ہے، وہ پچھلے میں نے بتا چکا، اور بات یہاں رک گئی تھی کہ خرافات بڑھتے بڑھتے کہاں تک جاتی ہے، وہاں تک جاتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا، چاہے اپنا سگا باپ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، لڑکی بالغ ہو اور یا بلاغت سے کچھ پہلے، یعنی کہ 10 سال 8 سال کی لڑکی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تنہائی میں کبھی بھی ایک مرد اور ایک عورت کو، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو کبھی بھی جمع ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ شیطان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک لڑکی ایک لڑکا تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں برگلانے والا شیطان ہوتا ہے، شیطان۔ سمجھ آیا؟ اگلا سوال، دلہا کا استقبال کرنا کیسا ہے؟ دلہا کا استقبال کرنا کیسا ہے؟ کون کرے دولہے کا استقبال؟ کون کرتا ہے دولہے کا استقبال؟ مرد کرے، عورت؟ اگر عورت کرے تو نامحرم ہے، وہ تو بالکل قطعاً جائز نہیں ہے، شریعت اعتبار سے کسی بھی اینگل سے جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر محرم کا غیر محرم ایک استقبال کرے تو یہ تو جائز ہے ہی نہیں، کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اور آج کے استقبال کیسے ہو رہے ہیں یہ بھی ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ کوئی حیا، اگر اس میں حیا بھی ہوتی ہے جب بھی جائز نہیں ہے، ایک دوسرے کا استقبال کرنا، غیر محرم نامحرم کا استقبال کریں، اگر یہ حیا کے ساتھ بھی کیا جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آیا کیا نہیں آیا؟ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر دولہے کا استقبال جینس کرتے ہیں، مرد کرتے ہیں، تو استقبال تو ایک دوسرے کا کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور عورت کے لیے مہندی لگانا کیسا ہے اور عورت کے لیے نیل پالش لگانا کیسا ہے؟ یہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ عورت اگر زینت کے لیے مہندی لگاتی ہے، اپنی شوہر کو دکھانے کے لیے مہندی لگاتی ہے، تو مہندی جو ہے پتوں سے بنتی ہے، کسی کیمیکل وغیرہ سے نہیں بنتی، تو اس کو مہندی لگانا جائز ہے۔ اور نیل پالش کے بارے میں یہ ہے کہ نیل پالش کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ کسی ناجائز کیمیکل سے بن رہی ہے، جیسے کہ لپسٹک کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اس میں کچھ خنزیر کی چربی کا استعمال کیا جائے گا، اگر ایسی چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے نیل پالش کے اندر تو اس کا لگانا بھی ناجائز ہے۔ اور اگر یہ بالکل مہندی کی پتوں کی طرح ہے کہ اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے، تو یہ اپنے زینت کے لیے عورت اگر اپنے شوہر کے لیے لگائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس کی تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق انشاءاللہ اس کے قریب ہوگی۔ آگے، بلیچ اور آئی برو بنانا جائز ہے یا نہیں؟ بلیچ اور آئی بروج بنانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو، بلیچ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ بلیچ جو ہے یہ اللہ کی ادا کردہ صورت کو بدل دینا، جو اللہ نے ہمیں روپ دیا ہے، ہم اس روپ کو اور حسین نہیں کر سکتے کسی بھی طرح۔
اللہ نے جو ہمیں خوبصورت صورت دی ہے نا، جو اللہ نے ہمیں شکل دی ہے، اگر ہم اس شکل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ نے ہمیں شکل دی ہے وہ بہت اچھی دی ہے، اگر ہم اس روپ کو بدلتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم اس شکل کو بدلتے ہیں، اللہ نے ہمیں گال دیا، مثلا اللہ نے ہمیں گال دیا، اچھا دیا، اب اس میں حکم یہاں تک تو جائز ہے کہ خشکی آ رہی ہے کریم لگا لو، یا زینت کے لیے چمکنے کے لیے کوئی ایسی چیز لگا لو کہ جو ناجائز اور حرام نہ ہو، تو یہاں تک تو جائز ہے، لیکن جو اللہ نے خال دی ہے اسی کو اتروا لیا جائے، اسی کو جلوا لیا جائے، تو یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ سمجھ آیا؟ جی ایسے ہی اللہ نے ہمیں بالوں کو کاٹنے کا، چند بالوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کسی بالوں کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ بعض بال تو ایسے ہیں اگر ہم کاٹتے ہیں تو ناجائز اور حرام کے درجے میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زیر ناف، مرد عورت زیر ناف یعنی ناپاکی کے بال صاف کرے، سنت یہ ہے 15 دن میں 1 مرتبہ صاف کرے، اور بغل کے بال بھی 15 دن میں 1 مرتبہ صاف کرے مرد عورت۔ یہ ہماری شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اور مرد کو اللہ نے حکم دیا ہے، حکم مرد کے لیے اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر وہ اپنے سر کے سارے بال کٹوانا چاہے تو کٹوا سکتا ہے۔ ایسے ہی مرد کے لیے اللہ نے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کا حکم ہے کہ مونچھوں کو پست کراؤ، یعنی کہ مونچھوں کو کٹواؤ، مونچھوں کو چھوٹا رکھو، بالکل پست رکھو، اور داڑھی کے بالوں کو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر داڑھی کا بڑھانا اور مونچھوں کا کتروانا مرد کے لیے ہے، اور پھر داڑھی کٹانے کے گناہ اپنی جگہ ہیں جب مرد داڑھی نہیں رکھتا۔ اللہ نے عورت کو چہرے پہ بال ہی نہیں دیے کیونکہ اللہ نے داڑھی کو عورت کے لیے پسند ہی نہیں فرمایا۔ سمجھ آیا؟ اللہ نے عورت کو داڑھی کو عورت کے لیے پسند ہی نہیں فرمایا۔ تو ایسے ہی ہمارے ابرو یعنی بہو جسے کہتے ہیں ہم، یہ بال ہیں اور پلک کے بال ہیں، یہ ہمارے چہرے کی زینت اور خوبصورتی ہے، یہ ہمارے چہرے کی زینت اور خوبصورتی ہے۔ اگر ہم ان کو کٹواتے ہیں، اکھڑواتے ہیں، تو گویا ہم نے وہی کام کیا جو اللہ نے سجایا تھا، ہم اسے پسند نہیں فرما رہے، یعنی کہ ہم نے اللہ کی ادا کرتا شکل کو بدل دیا، تو یہ قطعاً ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اگر کسی کا شوہر بھی چاہتا ہو تو اسے سمجھانا چاہیے کہ یہ جائز نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر۔ اور رہا سر کے بالوں کا مسئلہ کہ سر کے بال کٹوانے چاہیے یا نہیں، سر کے بال اتنے کٹوا سکتی ہے عورت جتنے جائز ہیں، یعنی کہ چٹیا بے بنیاد رکھ گئی ہے کہ کچھ بال زیادہ ہی بڑے ہو گئے، کچھ بال زیادہ ہی چھوٹے ہو گئے، تو انہیں اکسار کرایا جا سکتا ہے بس۔ یا کسی کا شوہر یہ چاہتا ہے کہ مجھے تو بال بنے ہوئے اچھے لگتے ہیں تو وہ بھی بنوا سکتی ہے اپنی شوہر کی زینت دکھانے کی خاطر، ورنہ لیڈیز کے سر کے بال بن وجہ کاٹنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آیا؟ جی آگے ٹخنوں سے اوپر لباس پہننا لڑکیوں کے لیے کیسا ہے؟ ٹخنوں کے اوپر تک اگر لڑکی لباس پہنے تو وہ کیسا ہے؟ وہ بالکل ایسا ہی ہے
جیسا مرد یا عورت سطر کھولتا ہے، اور سطر کا کھولنا حرام ہے، حرام۔ کیا ہے سطر کا کھولنا؟ حرام۔ دیکھو، اگر ہم مسائل پڑھتے ہیں، اگر ہم فقہ کے فقہ پڑھتے ہیں، اور ہم اگر شریعت کے مسئلے دیکھتے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے کیا کیا سطر بتایا؟ شریعت مطہرہ نے سطر بتایا ہے کہ عورت مرد کا سطر ناف سے لے کر، یعنی کہ سونڈی سے لے کر، مرد کا سطر ناف سے لے کر اور ٹخنوں سے اوپر جو موٹی جگہ شروع ہو جاتی ہے، ٹخنوں سے جو اوپر موٹی جگہ شروع ہو جاتی ہے ابھار لینے والی، یعنی کہ جہاں سے موٹا پن پیر کا شروع ہو جاتا ہے ٹخنوں سے اوپر، وہ جگہ، اس جگہ سے اور سونڈی تک یعنی کہ ناف تک مرد کا سطر ہے۔ اگر اس درمیان میں کچھ بھی مرد کا کھلا تو وہ حرام ہے، حرام، گنہگار ہوگا، حرام کا گناہ ملے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا سطر کیا ہے۔ سطر کے معنی ہے چھپانا، جن چیزوں کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے وہ جگہ، سطر کے معنی ہوتا ہے چھپانا۔ تو مرد کو تو اتنا چھپانے کا حکم دیا ہے اللہ نے، سمجھ آیا؟ اور اب عورت کے سطر کی بات آتی ہے۔ عورت کا سطر جو ہے، عورت کا سطر ہتھیلی اور ٹخنوں سے نیچے پیر، اس کے علاوہ سب چیز کیا ہے؟ سطر ہے۔ اس کے علاوہ سب چیز سطر ہے۔ یعنی کہ اگر عورت کے ٹخنے کھلے تو حرام کا گناہ ملے گا، حرام کا، جیسے کوئی حرام کام کیا ہو ایسا گناہ ملے گا اگر عورت کے ٹخنے کھلے، کیونکہ عورت کے ٹخنے بھی کیا ہیں؟ سطر ہیں۔ عورت کے بال بھی کیا ہے؟ سطر ہے۔ اور عورت کی آواز بھی سطر ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو عورت کے ٹخنے سطر ہیں، ان کو ڈھانپنا فرض عین ہے، واجب ہے۔ اس کا الٹا مرد کے ٹخنے ڈھکنا گناہ ہے، گناہ، گناہ۔ یہ ایسا گناہ ہے جو ہر وقت ملتا رہے گا۔ اگر عورت نے نماز میں ٹخنے کھلے تو ہر وہ گناہ، نماز پڑھے گی لیکن نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس اتنا کپڑا موجود ہے، اسے محصل ہے، حاصل ہے کہ وہ سطر ڈھک سکتی ہے پورا یا ڈھک سکتا ہے، اور اس نے پھر سطر کا کچھ حصہ کھولا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو عورت کی تو نماز ہی نہیں ہوگی سرے سے اگر عورت نے ٹخنے کھول لیے یا سطر کی کوئی چیز کھول لی۔ سمجھ آیا؟ کتنا کھول لیا؟ جتنے میں ہماری 2 انگلی رکھی جاتی ہے ملا کر، اگر اتنا کھل گیا سطر کہیں سے بھی تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی مرد نے اگر ٹخنے اپنے ڈھانپ لیے تو اس کی نماز تو ہوگی، لیکن نماز میں بھی ٹخنے ڈھانپنے کا، ٹخنے چھپانے کا گناہ ملے گا۔ اس لیے مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ ٹخنوں کو کھول کے رکھے۔ اسی میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے نوجوان آج کے وقت میں ٹی شرٹ اور پینٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھو، میں نے آپ کو بتایا کہ سطر جو ہے مرد کا، جو ٹخنوں سے اوپر موٹی جگہ، ابھار لینے والی جگہ جو شروع ہوتی ہے ڈھال والی، اس سے لے کر ناف تک یعنی کہ سونڈی تک سطر ہے مرد کا۔ لیکن آج کے نوجوان ہمارے ٹیٹ بالکل ٹائٹ جینز پہنتے ہیں اور ٹی شرٹ پہنتے ہیں، تو جب وہ وضو کرنے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں تو ان کے پیچھے سے سطر کھل جاتا ہے۔ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں، یا مطلب وہ ٹی شرٹ اتنی اونچی ہوتی ہے، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر صاف نظر آتا ہے، پیچھے سے کھل جاتا ہے پینٹ اور ٹی شرٹ کے درمیان سے۔ سمجھ آیا؟ تو ایسے میں بھی نماز نہیں ہوگی۔
تو یہ چاہیے کہ اولاً تو اس پہناوے سے بچے، اگر پہنے بھی تو نیچی سی سیٹ پہنے نیچی، سمجھ آیا؟ جی۔ اور کنواری لڑکی کے لیے میک اپ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کنواری لڑکی کے لیے میک اپ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کس کے لیے کرے گی؟ اگر کسی ایسے شخص کے لیے کرے گی کیونکہ کنواری ہے، نکاح تو ہوا نہیں، اگر کسی کو دکھانے کے لیے کرے گی تو شریعت مطہرہ میں حرام ہے، کیونکہ اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، ہماری شریعت کے اندر پردہ ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی اسے اپنا شوق ہے سجنے کا، خود سجنے کا شوق ہے، تو ایسی لڑکی میک اپ کر سکتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی لڑکی بھی میک اپ سے بچے، کیونکہ عورت کی زینت جب پڑھتی ہے تو کسی نہ کسی پر ظاہر ہوتی ہے، اگر شوہر نہ ہو تو، سمجھ آیا؟ جی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سے بچنا ہی چاہیے۔ گیروں کے تہوار میں مسلمانوں کا شریک ہونا کیسا ہے؟ گیروں کے تہواروں میں مسلمانوں کا شریک ہونا کیسا ہے؟ دیکھو، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں جو سیکولر دیش کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ سیکولر۔ اور سیکولر کے معنی یہ ہیں کہ یہاں ہر مذہب کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، حکومت کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ ہمارے سنویدھان میں لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے جو ہندوستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کسی بھی مذہب پہ عمل کرے گا، کوئی کسی سے بھی شادی کرے گا، مذہب وہ ہندوستان کے قانون جو ہیں، آئین جو ہے، اس کی اجازت دیتا ہے۔ سمجھ آیا؟ اب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے لوگوں میں بڑی محبت تھی، وہ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، ساتھ رہتے سہتے تھے، بیٹھتے اٹھتے تھے، ایک دوسرے کے فیصلے کرتے تھے۔ جب یہ ہندوستان آزاد ہوا تھا تو ہندو مسلموں میں بہت محبت تھی، تو وہ اسی طرح ایک دوسرے کے تہواروں میں بھی شامل ہو جاتے تھے۔ تو شامل ہونا کہاں تک جائز ہے اور وہ کہاں تک ناجائز ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اب ہمارے اندر ایک رسم آ گئی پتنگ کی، کیونکہ ہم مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا تہواری ہمارا ہے، تو یہاں تک، اور اپنے کاروبار چھوڑتے ہیں، اپنی اصل چھٹی کو چھوڑ کر کے اس دن چھٹی کرتے ہیں جس دن بسنت کا دن ہوتا ہے، گویا کہ انہی کا تیوہار ہے، مسلمانوں کا ہی تیوہار ہے۔ تو یہ من تشبہ بقوم فہو من میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو قوم، جو شخص جس قوم کی، جس شخص کی مشابہت اختیار کرے گا تو کل قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا وہاں اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ایسی مشابہت سے بچنا چاہیے، جیسے کہ آج ہم بسنت منانے لگے ہیں۔ ہاں، کسی کی ہولی آئی تو اسے مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کی دیوالی آئی تو اس کو مبارکباد دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سیکولر دیش میں رہتے ہیں، بھائی چارہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ سمجھ آیا؟ لیکن اس قدر اور نہ ہو جاؤ کہ تم رنگ بھی لگانے لگو، کیونکہ پھر وہی والی باتیں، ہمارے یہاں پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ غیر محرم سے پردہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ رنگ لگاؤ گے تو پھر وہاں تو ساری بے حیائی ہوتی ہے، اور پھر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے مشابہت آ جائے گی، تو مبارکباد دینے تک تو ٹھیک بات ہے، لیکن اس سے زیادہ شامل ہونا شریعت مطہرہ میں منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ آئی کیا؟ یا مسئلہ آتا ہے کہ ہم اپنے تیوہاروں میں ان کو شریک کریں یا نہ کریں، وہ ان کا اپنا من ہے، وہ شریک ہوں یا نہ ہوں۔ ہاں، ہم جیسے ہمارے تعلق ہیں لوگوں سے، کیونکہ ہم بھائی چارے سے رہنا چاہیے، ہمیں ہندو مسلم
ہو، سکھ عیسائی یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، تو ہمیں بھائی چارے سے رہنا چاہیے، کیونکہ مذہب اسلام جو ہے، مذہب یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کے لیے مذہب اسلام یہ نہیں کہتا صرف مسلمانوں کے لیے ہمدردی کرو، بلکہ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنا کیا ہے؟ ہر جگر رکھنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا صدقہ ہے، صدقہ کیا ہے؟ صدقہ ہر جاندار، ہر جگر رکھنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اپنی اوڑھنی سے ایک وحشیہ نے اپنی اوڑھنی کو بھگو کے کنویں میں سے پانی نکالا اور کتے کو پلایا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس کا مغفرت کی اللہ نے اس کی، اور اسے توبہ کی توفیق دی، صرف ایک کتے کے پانی پلانے کی وجہ سے۔ تو امت مسلمہ میں یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تو بنی اسرائیل سے کہیں زیادہ درجے بلند ہیں، سمجھ آیا؟ تو ہر جگر رکھنے والے یعنی کہ ہر جاندار رکھنے والے پر احسان کرنا کیا ہے؟ صدقہ۔ تو وہ اگر ہماری خوشی میں شریک ہوتے ہیں، جیسے ہم عید پہ انہیں لا کر کے کھانا وغیرہ کھلا دیں، اگر آپس میں ہم رہتے ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم صاف ستھری طریقے سے جائز کمائی اگر کسی کی دیکھتے ہو، ان کے ہاں بھی کھا لو جا کر کے، تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے دسترخوان پہ بھی دعوت قبول کی ہے، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت نہ قبول کرتے تو شاید آج ہم بھی مسلمان نہ ہوتے، پتہ نہیں ہم میں سے کون ان کی نسل میں سے ہے۔ بھئی ہم کتنوں کو جانتے ہیں؟ ہم اپنے والد کو، اپنے دادا کو، بہت سے بہت اپنے پردادا کو، لیکن اس سے پیچھے کو ہم جانتے ہیں؟ بتاؤ، نہیں جانتے نا؟ تو پتہ نہیں ہم کس نسل سے ہیں۔ ایک کتاب کے اندر لکھا ہے تواریخ کے، دیکھو فضائل اعمال آپ نے پڑھا ہوگا، فضائل اعمال میں طائف کا ذکر لکھا ہے نا؟ فضائل اعمال میں طائف کا ذکر لکھا ہے، اور طائف کے ذکر میں 3 سرداروں کا ذکر لکھا ہے نا؟ اس میں ایک سردار نے کہا کہ اگر تو واقعی نبی ہے تو تیری بات سے انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر تو جھوٹا ہے تو ایسے شخص سے میں بات کرنا نہیں چاہتا۔ اور ایک شخص نے کہا کہ میں تیری بات ہی نہیں سننا چاہتا، اور تیسرے شخص نے کہا کہ کچھ اور کہا۔ لیکن تواریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے تکلیف نہیں پہنچائی تھی، یہ کہا تھا کہ اگر تو واقعہ، ایک نے کہا تھا تو ہی اللہ کو نبی ملا ہے جسے بنا کے بھیجتا، تو ہی اللہ کو انسانوں میں سے پسند آیا جو تجھے نبی بنا کے بھیجتا۔ ایک نے تو یہ کہا تھا کہ میں تیری بات تو ہی اللہ کو اتنے انسانوں میں سے پسند آیا جس کو نبی بنا کے بھیجتا اللہ، تیرے سوا اور کوئی ملا نہیں ہے اللہ کو۔ لیکن تواریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے، جس نے یہ کہا تھا نا کہ واقعی اگر تو واقعی نبی ہے، کیا کہا تھا اس نے؟ اگر تو واقعی نبی ہے تو تیری بات سے انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے مایوس ہو کر چلتی ہے۔ پھر وہ واقعہ سارا ذہن میں ہے نا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ انہیں حکم دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا تھا کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کی نسلوں میں سے کوئی تو ایمان لائے گا۔ اور حقیقت بات ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بد دعا کر دیتے تو آج ہندوستان کے مسلمان شاید مسلمان نہ ہوتے، سمجھ آیا؟ تو تواریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ
محمد بن قاسم. کون؟ محمد بن قاسم. محمد بن قاسم جو ہندوستان میں پہلے آئے، سب سے پہلے تجارت کے لیے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کی تبلیغ بھی کی، دعوت بھی دی، اور بعد میں انہوں نے ہندوستان کے شہروں کو بھی فتح کیا. سمجھ آیا؟ تو قاسم، کیا نام بتایا تو میں نے؟ قاسم بن محمد، نام ذہن سے نکل جاتا. تو جب وہ ہندوستان میں آئے تو تبلیغ، قاسم بن محمد جب وہ ہندوستان میں آئے تو انہوں نے تبلیغ کی. لوگوں نے ان کا رویہ دیکھ کر کے، ایمانداری دیکھ کر کے، اور لین دین کا طریقہ دیکھ کر کے، سچائی دیکھ کر کے لوگ خود مذہب اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. ان کی جماعت کا یہ رویہ دیکھ کے، نرمائی دیکھ کے. محمد بن قاسم، محمد بن قاسم. تو تواریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ اگر تو واقعی نبی ہے تو تیری بات سے انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. تو محمد بن قاسم اس کی نسل میں سے تھے، اس سردار کی نسل میں سے تھے. سمجھ آیا؟ تو محمد بن قاسم کی وجہ سے لوگوں نے، اس ہندوستان کے مسلمانوں نے اسلام قبول کیا. یہ کیرلا اور ادھر جو سمندری کنارہ پڑتا ہے گجرات کی طرف، ادھر کی طرف سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے. تلوار کی جوڑ سے نہیں پھیلایا انہوں نے اسلام، بلکہ کائیں کی وجہ سے. لوگوں نے تو کہا یار اتنے ایماندار آدمی کہ اپنا چھوڑ دیتے ہیں حق. تو پھر لوگ قریب آتے گئے، پتہ چلا کہ ہمارا اسلام ایسا ہے، تو لوگوں نے مذہب اسلام بھی قبول کر لیا. ان کی دیانت داری، امانت داری دیکھ کر مذہب اسلام نے جو بتائی ہے. سمجھ آیا؟ تو بات کہیں پہ چل گئی تھی، کہیں پہ پوچھا تھا یہ سوال؟ غیروں کے تہواروں میں شریک ہونا. غیروں کے تہواروں میں شریک ہونا وہاں تک جائز ہے جہاں تک ان سے ہماری میل محبت اور ہمارا دین محفوظ ہو. تو کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اگر مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا پیسہ ایسا ہے کہ وہ بیاج لیتا ہے اور اس سے ہدیہ لینا بھی ضروری ہے، اس کا کھانا بھی ضروری ہے، تو اندازہ لگا کر اسے ہدیہ دے دو جتنے کا اس کے گھر کھانا کھایا ہے، اور دل میں تجارت کی نیت کر لو، دل میں تجارت کی نیت کر لو کہ ہوٹل پہ کھایا میں نے، کیونکہ اس سے محبت بھی قائم رکھنی ہے اور اپنا ایمان بھی بچانا ہے، اور بھائی چارہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. جیسا کہ محمد بن قاسم نے ہندوستان کے اندر شروعات کی تھی. سمجھ آیا؟ تو ہمیں مشابہت تو حاصل شامل کرنی نہیں ہے اپنی زندگی میں غیروں کی. ہاں کوئی مبارکباد دیتا ہے یا کھاتا کھلاتا ہے جائز حلال چیزیں تو وہ کسی حد تک جائز ہے. پیار محبت اگر آپس میں رہے تو اس کے لیے کھانا بھی جائز ہے حلال طریقے سے، اور کھلانا بھی جائز ہے، نہ کہ شرابوں کی محفل سجائیں ان کے ساتھ میں. سمجھ آیا؟ آگے چست لباس یا چست برقع پہننے کا کیا حکم ہے؟ چست لباس یا چست برقع پہننے کا کیا حکم ہے؟ اس کا وہی حکم ہے جو نہ پہننے کا حکم ہے. سمجھ آیا؟ اس کا وہی حکم ہے جو نہ پہننے کا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص عورت ہو یا مرد، اگر عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، اگر عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، جیسے کہ آج بال بھی نہیں رکھتی، پٹھے بال رکھتی ہے، اور جینز اور ٹاپ پہنتی ہے، ٹی شرٹ پہنتی ہے، یعنی کہ مردوں کا پہناوا پہنتی ہے،
اور مرد آج کیا کر رہے ہیں؟ کانوں میں بالیاں پہن رہے ہیں اور بڑے بڑے بال رکھ رہے ہیں۔ جو شخص مرد کی مشابہت اختیار کرے عورت، یا عورت کی مشابہت اختیار کرے مرد، تو وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو کیا کرے گا؟ نہیں سونگے گا، نہیں سونگے گا۔ اور جنت کی خوشبو لکھی ہے مفسروں نے کہ اگر عربی گھوڑا 1000 سال تک اپنی رفتار پہ دوڑایا جائے تو جہاں وہ 1000 سال کے پاس پہنچے گا تو وہاں بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، اگر جنت کے دروازے سے گھوڑا دوڑایا جائے۔ سمجھ آ گیا؟ ایسا ہی حکم، بالکل یہی حکم چست لباس پہننے کا ہے یا باریک لباس پہننے کا ہے۔ یہی حدیث، بالکل یہی حدیث لیڈیز کے لیے چست اور باریک لباس پہننے، یہی عذاب کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی وہ عورت۔ سمجھ آیا؟ جو چست اور باریک لباس پہنتی ہو۔ اور پھر قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کچھ لڑکیاں، عورتیں لباس پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، پہننے کے باوجود بھی کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی۔ تو یہ وہی لڑکیاں ہیں جو چست لباس پہنتی ہیں، جن کے نصیب و فراز نظر آ جاتے ہیں الگ الگ، تو یہ نہ پہننے کے حکم میں ہیں، یا اتنا جالی دار کپڑا پہنتی ہیں کہ نظر آ جاتا ہے، یا اتنا اونچا اسکرٹ پہنتی ہیں کہ ہوا کا ایک جھونکا چلا تو غیر مرد کو دیدار ہو گیا، تو یہ نہ پہننے کے حکم میں ہیں۔ اور ان کے لیے بعید وہی ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ جنت میں جانے کی یا جنت میں داخلے کی یا جنت کے قریب جانے کی تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ جنت کی خوشبو بھی، جنت کی خوشبو کون سونگے گا؟ نہ جنت میں نہ جا کر جنت کی خوشبو کون سونگے گا؟ معلوم ہے آپ کو؟ جنت کی خوشبو جنت میں نہ جا کے وہ سونگے گا جو آراف دیوار پر ہوگا۔ تمہیں پتا آراف کیا چیز ہے؟ تم نے سورہ آراف نہیں پڑھی قرآن کریم کے اندر؟ آراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے۔ کہاں پہ ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان آراف ایک دیوار ہے۔ تو اس دیوار کے اوپر وہ ہوگا جس کے گناہ، اس دیوار کے اوپر وہ ہوگا جس کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں گی۔ سمجھ آیا؟ وہ اللہ کا فضل ہے کہ اسے بخش دے، چل بھئی جنت میں چلا جا، تیری نیکیاں اور گناہ برابر ہے۔ یا کافروں کے وہ نابالغ بچے جنہیں سمجھ نہیں تھی اور وہ انتقال کر گئے، وہ آراف کی دیوار پر ہوں گے۔ سمجھ آیا؟ تو یہ آراف کی دیوار پر ہوں گے، وہاں جہنم کا دھواں اور جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو بھی آئیں گی۔ سمجھ آیا؟ تو جنت کی یہ ان سے بھی بدتر ہوں گی، اور یہ مرد یہ ان سے بھی بدتر ہوں گے کافروں کے نابالغ بچوں سے بھی، کیونکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے۔ سمجھ آیا؟ اور رات میں جھاڑو لگانا، ناخن کاٹنا اور بال بنانا کیسا ہے؟ رات میں ناخن کاٹنا اور جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ ایسا ہی ہے جیسا دن میں ہے۔ سمجھ آیا؟ رات کو ناخن کاٹنا بھی ایسا ہی ہے جیسے دن میں ہے، اور رات کو جھاڑو لگانا بھی ایسا ہی ہے جیسا دن میں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے ایسے گزر چکے ہیں کہ انہوں نے اس کو
حرام کے اور ناجائز کے درجے تک پہنچا دیا ہے کہ رات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، رات کو جھاڑو نہیں لگانی چاہیے۔ اگر ضرورت ہے تو لگائے جھاڑو، بے وجہ تو دن میں بھی منع ہے جھاڑو لگانا اگر ضرورت نہیں ہے تو۔ اگر رات کو ضرورت ہے تو لگانی چاہیے جھاڑو، اور ناخن بھی کاٹنے چاہیے، بلکہ ناخن کاٹنے کا سنتی طریقہ یہ ہے کہ 15 دن میں ایک مرتبہ جمعے کے دن اس وقت ناخن کاٹے جب غسل بنائے، تو سنتی طریقے پر بہتر یہ ہے کہ ناخنوں کو کاٹے، سمجھ آیا؟ اور بال بنانے کا حکم یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے جب بناؤ، اور لیڈیز کو تو، شادی شدہ لیڈیز کو تو خصوصاً رات کو ہی بال بنانے چاہیے، کیوں؟ اپنے شوہر کے لیے، بیچارہ پورے دن کام پہ جو رہتا ہے، سمجھ آیا؟ لیکن یہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ باتیں ایسی پھیل گئی ہیں کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے، بال کبھی بھی بنا سکتے ہیں۔ اور شوہر کے مرنے کے بعد چوڑی وغیرہ کا توڑنا کیسا ہے؟ شوہر اگر انتقال کر جائے تو چوڑی وغیرہ توڑتے ہیں، توڑتی ہیں عورتیں، اس کی سہیلیاں ہوں یا ملنے والی ہوں یا اس کے خاندان کی ہوں، اور اس کے ناک کی لونگیں نکال، یعنی کہ زینت ختم کر دیتی۔ تو یہ چوڑیوں کا توڑنا کوئی مصیبت آ رہی ہے جو توڑے؟ بھئی مومن کا انتقال کر جانا یہ اللہ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آدمی مرتا نہ تو اللہ سے ملاقات کیسے ہوتی، اسے جنت کیسے ملتی؟ سمجھ آیا؟ تو یہ مصیبت تھوڑی ہے، ہاں غم ہے کہ ایک شخص شوہر سے بیوی، بیوی سے شوہر، یا ماں سے باپ، باپ سے ماں، ماں باپ جدا ہو گئے یا اولاد جدا ہو گئی، تو یہ غم ہے، غم ہے، ٹھیک ہے، لیکن غم کو غم کے حدود میں بناؤ، بے ڈھنگے مت بنو۔ یہ رواج میں نے بتایا جیسے ہم ملی جھلی تہذیب میں رہتے ہیں، یہ ہندوؤں کا رواج تھا کہ چوڑیوں کا توڑ دینا، کپڑوں کا پھاڑ دینا اور آپے سے باہر ہو جانا، یہ ہندوؤں کا اور غیر مسلموں کا رواج تھا جو ہم میں بھی آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کرنے سے، کپڑے پھاڑنے سے منع فرمایا، منع، سمجھ آیا؟ منع فرمایا۔ رو، لیکن اس رونے میں جو ہے بیان نہیں ہونا چاہیے۔ روئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اپنے چاچا کے شہید ہونے پر، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بندی، آواز بھی نکلی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بیان نہیں کیا اور اس سے روکا بھی ہے، بین نہیں کیا، سمجھ آیا؟ بین ہوتا ہے کہ بس روئے جا رہے، روئے جا رہے، روئے جا رہے، روئے جا رہے، کوئی چپ بھی کر رہا، چپ بھی نہیں ہو رہے، روئے جا رہے، روئے جا رہے، ایک آواز ہی نکل لی، بس وہی آواز نکل گئی، وہ آواز بنی نہیں ہو رہی، بنی نہیں ہو رہی، تو یہ بین بھی اسلام ہے، مذہب اسلام کے اندر منع ہے۔ اور ایک ماتم سا کرتے ہیں مرنے والے کے اوپر۔ رونا تو صحیح بات ہے، رونا کوئی دکھ کی بات، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، رونا تو صحیح بات ہے، لیکن حدود میں، ماتم کر کے نہیں، ماتم کر کے منع ہے مذہب اسلام میں، کسی کی بھی جنازے پہ رونا۔ تو مسئلہ تھا چوڑیوں کا توڑنا کیسا ہے، سمجھ آیا؟ دیکھو، جب کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو چاہیے عورت اپنی زینت ختم کر دے، سمجھ آیا؟ اس کو کیا چاہیے؟ عورت اپنی زینت 4 مہینے 10 دن کے لیے اپنی زینت عورت ختم کر دے، اور ختم کرنے کا جو سلیقہ ہے اس سلیقے سے ختم کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے سے ہی کھینچ لے تو چوڑیاں توڑ دے، چوڑیاں نکالی جا سکتی ہیں، اگر چوڑیاں نکالی گئی تو غیروں کے مشابہت سے ہٹ جائیں گے ہم۔ غیروں کی عورتیں جو ہیں چوڑیوں کو توڑ کے اپنی زینت ختم کرتی ہیں، اور بندوں کو کھینچ کر اپنی زینت ختم کرتی ہیں، تو کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے، زینت ختم کرنی ہے، توڑ کر نہیں، نکال کر کے اس کی زینت ختم کرو، آرام سے لونگ نکالو، آرام سے اس کا بندہ نکالو، آرام سے اس کی چوڑیاں نکال کر کے اس کی زینت ختم کرو، سمجھ آیا؟ زینت کو ختم کرنے کا حکم ہے عدت میں۔ اور
बाद सूर्य बकरा का पढ़ना कैसा है? मरने वाले के बाद सूरह बकर का पढ़ना कैसा है? एक किसी भी खास सूरत को मुकर्रर कर दिया जाए कि बस यही पढ़नी है मरने वाले के बाद, तो ये तो बेहतर नहीं है कि एक ही सूरत को मुकर्रर कर दिया जाए। कोई कुरान करीम में नहीं या हदीस पाक में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से या सहाबा इकराम की सीरत से या बुजुर्गान दीन की सीरत से या हमारे तबे ताबईन की सीरत से या फुकाहा की फ़क़ीह की फ़िक़ह से भी कहीं से भी ये बात नहीं मिलती, कहीं से भी ये बात नहीं मिलती कि किसी सूरत को ख़ास किया हो मरने वाले के लिए। किसी भी सूरत को मरने वाले के लिए ख़ास किया हो, ये नहीं मिलता कहीं से भी। समझ आया? हाँ, कुरान करीम पढ़ करके उसकी रूह को सवाब पहुँचाओ और वो भी उसके घर वाले सवाब पहुँचाएं तो ज़्यादा बेहतर है। किराए के पढ़ने वाले ना लाएं। समझ आया? किराए के पढ़ने वाले ना लाने चाहिए, बल्कि औलाद खुद पढ़े, घर वाले खुद पढ़ें, खुदों को पढ़ना चाहिए। समझ आया? तो खुद पढ़ना चाहिए और कोई सूरत मुकर्रर करना सूरह बकर ही की कोई मुसीबत नहीं है। कुरान करीम पढ़ के सवाब पहुँचाएं, ये सवाब है। खाली सूरह बकर को मुकर्रर कर दिया जाए, ये बेहतर बात नहीं है। समझ आ गया? और कहते वो शोर कम मचाए। और भट्टी मुसल्ली और कुरान ख़वानी मरने वाले के बाद करना जायज़ है या नहीं? हाँ, भट्टी की रोटी बोलते हैं जिसको, जो इधर उधर से रोटी, देखो ये जो जिसके घर के अंदर इंतकाल होता है तो वो घर गम के अंदर हो, गम में होता है, गम में डूबा होता है, तो वो ना तो उनका पकाने को जी करता है ना उनका खाने को जी करता है। तो ये हक बनता है रिश्तेदार पहले पड़ोसियों का कि 1 2 3 1 2 3, इससे ज्यादा भी नहीं, 1 2 3, 1 या 2 या 3, बस इतने टाइम खाना बनाकर उन्हें खिलाए ताकि वो तुम्हारे बहाने से खा लें। तो ये भट्टी की रोटी यहाँ तक तो महदूद थी, यहाँ तक तो इस हद तक तो ठीक थी। या दूर के रिश्तेदार आए हुए हैं जो जा नहीं सकते, जाने में 1 रात ठहरेंगे, उनके लिए ये जायज़ था। लेकिन अब हमने, या कोई इतना करीब वाला है कि भाई किसी का मामू था, किसी का चाचा था, उसे तो रहना ही है यहाँ 2-1 दिन 2-4 दिन ताकि घर वालों का दिल बहल जाए, तो इन सबको भट्टी की रोटी जायज़ है और ये रोटी वो खा सकते हैं मरने वाले के बाद। पहला हक पड़ोसी का है कि पड़ोसी इसका इंतज़ाम करे, और अगर पड़ोसी ना कर सके तो दूसरा हक रिश्तेदार का है कि रिश्तेदार इसका इंतज़ाम करें। तो यहाँ तक तो ये रोटी, ये खाना खाना ठीक है, लेकिन शादियों की तरह देगे बनने लगे हैं, शादियों की तरह यहाँ लोग बिरयानी और कौरमे खाने लगे हैं, ये किसी भी हद तक जायज़ नहीं। दूसरा मसला है मुसल्ली का। मुसल्ली यानी कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि आज दफनाया, कल सुबह को कुरान खानी कराई और फिर अपना खाना बनवा के लोगों को खिलाते हैं। तो ये लोगों को खिलाना ये कहीं से भी साबित नहीं है, शरीयत मुतहरा में कहीं से भी साबित नहीं है, इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है, कहीं से भी साबित नहीं है। बल्कि इतना है बस कि जो बाहर के मेहमान आए हुए हैं
ان کے لیے بنوا لے، اور جو پڑوسی ہیں سامنے والے برابر والے وہ بھی اس کے ساتھ آ کر کے کھا لیں، کیونکہ اکیلے سے نہیں کھایا جاتا غم کے ماحول میں، وہ اسے آ کر کے کھلا دیں اور خود بھی اس کے ساتھ جتنا بھی تھوڑا بہت جتنا بھی کھا سکے کھا لیں۔ لیکن آج کے دور میں ایسا ہو گیا ہے، ہمارے یہاں تو یہ چل رہا ہے کہ شادیوں کی طرح دعوت کے پرچے بنتے ہیں کہ فلاں کے یہاں آ جانا، کھانا کھلوا دینا، تو بیچارے کے مرنے والے کا ایک تو ویسے ہی دل غم میں ڈوبا ہوا ہے، اور کم سے کم 10,000 کا خرچہ، 5-6-7 ہزار کا خرچہ یہ بیٹھ جاتا ہے اس پہ، اور جو مسلی نہیں کرتا معاشرے میں اس پر بڑے بڑے اعتراض۔ اگر کسی کو اللہ نے گنجائشی دی ہے تو یتیم خانے ہر شہر میں مقرر ہیں، تو یتیم خانے والے بچوں کو کھانا کھلا دیں تاکہ مرنے والوں کو ثواب پہنچ جائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے نہ کہ تندرستوں کو کھانا کھلائے۔ سمجھ آیا؟ آگے حائضہ عورت کی ناپاکی کہاں تک ہے؟ حائضہ عورت کی ناپاکی کہاں تک ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسئلوں پہ ہم عمل کرتے ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق 3 دن یعنی کہ 72 گھنٹے اگر ناپاکی آتی ہے، حیض آتا ہے یا اس کا خون یا پانی آتا ہے تو وہ ناپاکی ہے، وہ حیض میں شمار ہوگا۔ اور اگر 3 دن سے کم آتا ہے تو یہ حیض اور ناپاکی نہیں ہے بلکہ یہ بیماری ہے، اس میں نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، اور اگر نماز چھوٹی ہے نماز کی قضا بھی کرے گی۔ روزہ کی قضا تو ہوتی ہے، حائضہ ہو جب بھی اس کو روزہ کی قضا ہے، اور قرآن کریم بھی تلاوت بھی کرے گی۔ اگر وہ اس صبح سے رک گئی ہے کہ مجھے ناپاکی آ گئی اور پھر اس 3 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے تو پھر اسے نماز لوٹانی پڑے گی۔ شرط یہ ہے کہ 3 دن کتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ 3 دن اس میں شمار کیے جائیں۔ مثلا ایک کو ناپاکی آئی، ناپاکی کا خون آیا تو اسے کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ 2 دن آیا، 2 دن کے بعد اسے 24 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر اسے 22 گھنٹے میں 20 گھنٹے میں پھر دوبارہ ناپاکی آ جاتی ہے تو وہ ناپاکی میں ہی شمار ہوگا۔ سمجھ آیا؟ وہ ناپاکی میں ہی شمار ہوگا۔ اگر 24 گھنٹے بیت گئے تو پھر وہ 1 گھنٹے میں، بعض فقہا کے نزدیک 12 گھنٹے ہیں، بعض فقہا کے نزدیک 20 گھنٹے ہیں، تو بعض کے نزدیک 15 گھنٹے ہیں، وہ اپنی اپنی دلیلیں ہیں ان کی، لیکن 24 گھنٹے اگر بیت گئے تو وہ پھر 3 دن سے کم ہوگا، 3 دن اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور اگر 24 گھنٹے سے پہلے آ گیا تو پھر 3 دن میں وہ شامل ہوں گے، یعنی کہ تیسرا دن بھی اس میں شامل ہو جائے گا، نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی۔ اس وقت کا روزہ تو قضا کرے گی، قرآن کریم بھی نہیں پڑھے گی، یعنی کہ احکام اس پر وہی حائضہ والے نازل ہو جائیں گے۔ اور اگر اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی امام ابو حنیفہ کے فقہ کے نزدیک، ان کی تحقیق کے نزدیک جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، وہ 10 دن ہیں، اور جو اس سے زیادہ ہو وہ بیماری ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بیماری ہے۔ اس میں روزہ بھی رکھے گی، قرآن بھی پڑھے گی، نماز بھی پڑھے گی، تمام احکام اس پر ایسے ہی ہوں گے جیسے پاکی کی حالت میں ہیں۔ اور ایسے ہی نفاس کا مسئلہ ہے، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ناپاکی آتی ہے اس کو نفاس بولتے ہیں۔ اگر کسی کو نفاس کبھی آ رہا ہے، کبھی رک گیا ہے، کبھی آ رہا ہے، کبھی رک گیا ہے، تو اس کی مدت 40 دن ہے۔
اور 40 دن انتظار کرے گی. 40 دن کے بعد 40 دن سے زیادہ جو آتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے 10 دن سے زیادہ آیا تھا، وہ بھی ناپاکی ہے. اس میں قرآن بھی پڑھے گی اور نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. سمجھ آیا؟ اس ضمن کا اور کوئی سوال تو نہیں؟ اور پیٹ میں بچوں کا قتل کر دینا کیسا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. دیکھو اصل سوال یہ ہے کہ حمل کا گرا دینا کیسا ہے؟ یہ قتل ناجائز اور حرام. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس نے ایک انسان کا قتل کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارے عالم کا قتل کیا. تو قتل کرنے والا قاتل ہے اور کل قیامت کے دن قاتل کے سامنے مقتول جو ہے قاتل کا گریبان پکڑے ہوئے ہوگا. سمجھ آیا؟ کسی بھی طرح قتل کیا ہوگا قاتل نے، لیکن مقتول کی گردن مقتول کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ گریبان پکڑ کے قاتل کا اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا. سمجھ آیا؟ ہاں، تو یہ تو ہوا قاتل اور مقتول کا. لیکن اولاد کے بارے میں تو اللہ نے خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. سمجھ آیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، کہ اپنی اولادوں کو رزق کی خوف سے قتل نہ کرنا. نحن نرزقکم وإیاہم، ان کو اور تم کو رزق ہم ہی دیتے ہیں. سمجھ آیا؟ تو آج یہ جو ہندوستانی یا عیسائی کلچر کی وجہ سے ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے دو چھوٹا خاندان خوشی خاندان، چھوٹا پریوار خوشی پریوار، یہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی سوچ، یہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی سوچ ہے. اور ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہم بھی چل پڑے اور ایسے چلے کہ ان کی بالکل مشابہت اختیار کر لی. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو میں پیچھے بتا چکا ہوں. اور یہ یقین بگڑ گیا کہ دو کی تو پڑھائی لکھائی ہو رہی نہیں، دو کو تو کھلایا جا نہیں رہا، آگے کیسے کریں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ہر شخص کی آدم علیہ السلام سے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اس سے 50,000 سال پہلے. سمجھ آیا؟ آدم علیہ السلام کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہر شخص کا مقدر لکھ دیا تھا. سمجھ آیا؟ کس کے مقدر میں کتنا رزق ہے، کس کے مقدر میں کس سے شادی کرنا ہے، کس سے کے مقدر میں کتنی مصیبتیں اور کتنی راحتیں ہیں. گویا کہ جو ایسا کر رہا ہے وہ اللہ کی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے بدل رہا ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ رزق کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرنا، کیونکہ ان کو رزق اللہ کہتا ہے کہ ہم ہی دیتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی رزق. اور اگر یہ یقین ہمارا بگڑ گیا کہ یہ تو پلنے اوروں کو کیسے پالیں گے، تو یہ بالکل اسی عقیدے پہ چلے جائیں گے ہم جو یہودوں اور نصاروں کا ہے. اور ان اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ
لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء کہ اللہ تعالیٰ سب چیز کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرکیہ عقیدے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی کسی بھی حال. ان اللہ لا یغفر ان یشرک لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک، کبھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر کبھی بھی معاف نہیں رہے گا. تو یہ اگر ہمارا عقیدہ ہوگا کہ ہم دو کو کیسے کھلائیں گے یا ہم دو کی پرورش کا انتظام کیسے کریں گے، 4 کا پرورش کا 5 کا پرورش کا انتظام کیسے کریں گے، تو یہ ہمارا عقیدہ اللہ سے اٹھ جائے گا. ہاں اللہ نے ذرائع پیدا کیے ہیں اس دنیا کے اندر، یہ دنیا قانون اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اس دنیا کو ذریعوں سے چلائے گا. سمجھ آیا؟ اللہ اس دنیا کو ذریعے سے چلائے گا. تو اللہ نے ذرائع پیدا کیے ہیں، لیکن ذرائع کون دے گا، کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا، اگر اس چکر میں پڑ گئے تو ہمارا وہ یقین جو اللہ پر ہے وہ اس سے ہم کیا ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے. تو ذرائع اللہ سے مانگنے ہیں اور ایسی چیزوں سے بچنا ہے کہ جو اولاد کو پیٹ میں قتل کر دیتے ہیں ان کا بھی حکم سیم ایسا ہی ہے جیسا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ میں اللہ نے فرمایا. سمجھ آیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ اپنی اولادوں کو خوف کی وجہ سے قتل مت کرنا، خوف کی وجہ سے. دیکھو کتنا وسیع لفظ فرمایا اللہ نے، خوف کی وجہ سے. یا تو ہے رزق کی خوف کی وجہ سے، اور آج تو ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہو گیا ہے، اتنا گندا ہو گیا ہے کہ زنا عام ہو گیا ہے، تو پھر اور کسی خوف کی وجہ سے بھی قتل کرتے ہیں لوگ. سمجھ گئے نا؟ کسی اور کو یعنی کہ بدنامی کی خوف کی وجہ سے. ان فونوں نے، موبائلوں نے جو ہمارے اندر قربت لا دی ہے لڑکی لڑکوں کے اندر، تو اللہ نے 1400 سال پہلے اس خوف کو بھی کہہ دیا تھا خشیت املاق، خوف کی وجہ سے. اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جاننے والا ہے کہ ایسا بھی زمانہ ہے. سمجھ آیا؟ تو خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا، وہ رزق کی وجہ سے ہو یا کپڑے کی وجہ سے ہو یا مکان کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو. اب قتل ایک تو برا ہے اور ایک اپنی اولاد کو خوف کی وجہ سے قتل کر دینا. تو عمل کے اندر بھی اسی قتل کا حکم ہے جو روح ڈلنے کے بعد قتل کا حکم ہے. سمجھ آیا؟ عمل کے اندر بھی ایسا ہی قتل کا گناہ ہے جیسے ماس کے پیٹ سے باہر قتل کا گناہ ہے. سمجھ آ گیا؟